بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله مولانا العظيم رب هب لي من الصالحين سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب عراق سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے، ساتھ ان کی اہلیہ تھی اور ساتھ بھتیجے یا بانجھے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اس وقت تک نبی نہیں تھے، نبوت حضرت لوط علیہ السلام کو بہت بعد میں ملی جا کے۔ جب وہاں سے نکلے احساس ہوا کہ اب اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، اپنا خاندان چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اور سورہ ابراہیم کی آیت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری زندگی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد دی وہ بڑھاپے میں دی، چونکہ سورہ ابراہیم میں ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق اولاد عطا کی۔ بڑھاپے میں علی الکبر، بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا کی۔ تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری زندگی اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد دی، اور یہ اولاد ملی ابراہیم علیہ السلام کو دعا کے نتیجہ میں۔ بھائی کس کے نتیجہ میں؟ دعا کے۔ ایک بات تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے عظیم پیغمبر اور مقرب بندے ہونے کے باوجود بھی اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ جب نبی دعا کا محتاج ہے تو بھائی میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ علیہ السلام صبح، شام، دوپہر ہر موقع کی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ بھی احادیث میں کثرت سے ہے۔ تو جب انبیاء علیہم السلام
اپنی ہر ضرورت اور مشکل میں، اپنی ہر حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے، تو اس سے پتہ چلا کوئی مقرب سے مقرب، نیک سے نیک بندہ دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بلکہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی دعا مانگے گا۔ بھائی جو جتنا ہی قریب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ دعا مانگے گا، چونکہ دعا جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے انعامات اور نعمتوں کو پانے کا ذریعہ۔ دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ بھائی کیا دے دے؟ صالحین۔ نبی، یہ جو صالحین ہے یہ بہت بڑا منصب ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایسی اولاد دے جو کن میں سے ہو؟ صالحین میں سے ہو۔ یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں صالحین میں شامل کر لے۔ ہمیں کس میں شامل کر لے؟ ہاں، صالحین میں۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ صالح ہونا یہ دین اور دنیا کی تمام بھلائیوں کے لیے کافی وافی ہے۔ صالح کا لفظ اتنا جامع ہے۔ دعا مانگی اے اللہ مجھے اولاد دے، لیکن ہو کن میں سے؟ صالحین میں سے۔ یہاں کوئی نہیں کہا اے اللہ اولاد دے جو خوبصورت ہو، اولاد دے جو بڑی ہوشیار چلاک ہو، اولاد دے جو ایسی ہو۔ کوئی دعا حضرت ابراہیم نے نہیں مانگی، کیا کہا رب ہب لی من الصالحین۔ چونکہ ہر نیک انسان اس کے لیے نیک اولاد ہونا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر اولاد نیک نہ ہو تو صحیح ایمان والے کو کبھی بھی اس سے سکھ نہیں ملتا۔ ایمان والوں کی جو خوبیاں قرآن کریم نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور اللہ معاف فرمائے آج تو بے حسی اس حد تک چلی گئی، اولاد کی برائی دیکھ کر بالکل ہی لوگ پریشان ہوتے، بس کاروباری ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں جی منڈا میرا بڑا چنگا ہے، بس نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی کیا یعنی سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف کمی کس کی ہے؟ یہ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں نرینہ اولاد کا کہ مقصدہ کاروباری ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بہت سارے اللہ معاف فرمائے اولاد کی برائی، ان کا بیہودہ لباس، بیہودگی، آوارگی، یہ چیزیں باعث فخر ہونے لگ گئی ہیں آج ہمارے لیے۔ بھائی یہ چیزیں کیا ہونے لگ گئی ہیں؟ باعث فخر ہونے لگ گئی ہیں ہمارے لیے۔ بس بیٹا کاروباری ہو، باقی جو کچھ کرے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، بس کاروباری ہونا چاہیے، دنیا کا غلام ہونا چاہیے، باقی سارا کچھ ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آدم علیہ السلام، اس میں تفصیل ہے کہ ان کے دائیں کندھے سے ان کی ساری وہ اولاد نکالی گئی جو نیک ہے،
بائیں کندھے سے وہ ساری اولاد نکالی گئی جو برے۔ آدم علیہ السلام نے دائیں طرف والی اپنی اولاد کو دیکھا، خوش ہوئے، اور بائیں طرف والی اپنی اولاد کو دیکھا، دیکھ کر افسردہ ہو گئے، دکھی ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہا، ربی حب لی من الصالحین۔ اولاد حقیقت میں وہی ہے جو نیک ہو۔ اگر اولاد نیک نہ ہو تو وہ ماں باپ کے لیے مصیبت تو بن سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جہاں ہم نے دینی لینوں میں دیکھا والد بہت بڑے عالم، بیٹا نالائق نکل آیا، اس نے والد کے نام کو بھی برباد کر دیا، والد کے نام کو بھی کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ اس لیے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اولاد دیجئے جو نیکوں میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام، ہم نے پھر بشارت دی ابراہیم کو بغلام، ایسے بیٹے کی، حلیم، جو بہت حلیم ہو۔ حلیم کس کو کہتے ہیں؟ صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، حسن اخلاق والا، بہت تحمل والا، بردبار۔ قرآن کہہ رہا بغلام حلیم، ہم نے ایسا بیٹا دیا جس کے اندر صبر بہت تھا۔ اس صبر کا پتہ کیسے چلا؟ آگے جب ذبح کی باری آئی تو ابا جی پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ تو یہ بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے کن لوگوں میں سے پائیں گے؟ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حلیم کہتے اس کو ہے جس میں بہت صبر ہو، ٹھہراؤ ہو، قوت برداشت ہو، حسن اخلاق ہو، حسن کردار ہو۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت پہلی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی ہے کہ آخری نبی جو ہوں گے ان میں حلم بہت ہوگا، ان میں بھائی حلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی برداشت، اتنا صبر، اللہ تعالی نے اتنی برداشت عطا کی کہ ذاتی معاملے میں کبھی کسی کی بات پر غصہ، کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے ذاتیات میں غصہ کیا، نہیں، اتنی برداشت۔ جب بھی غصہ آیا دین کے معاملے میں آیا، بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، جب بھی غصہ آیا دین کے معاملے میں آیا، جب بھی کسی پر ناراضگی کا اظہار کیا دین کی وجہ سے کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتیات کی وجہ سے نہ کبھی کسی سے انتقام لیا اور نہ کبھی کسی پر غصے کا اظہار کیا۔ تو یہاں ایسا کیوں نہ ہو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کن کی اولاد میں سے ہے؟ اسی غلام حلیم کی اولاد میں سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی حضرت ابراہیم تک پہنچتے ہیں کس کے ذریعے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو جب حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن کہہ رہا فبشرناہ بغلام حلیم، تو وہی شان آئی کس میں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ بیٹا پہنچ گیا کوشش کچھ کرنے کی عمر کو، کیا قرآن نے بڑا عجیب السعی، وہ بیٹا جب پہنچ گیا کچھ کرنے کی عمر کو، یعنی جب بیٹا اس عمر کو پہنچ گیا کہ وہ اپنے ابا کا معاون بن سکتا ہے، مددگار بن سکتا ہے، ہاتھ بٹا سکتا ہے، اس عمر کو پہنچ گیا۔ قرآن کریم عجیب الفاظ بولتا ہے، ایسے گہرے معنی والا لفظ لاتا قرآن۔ فلما بلغ معہ السعی،
جب دوڑ دھوپ کرنے والا محنت اٹھانے کی عمر کو پہنچ گئے بیٹے، قال یا بنیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح، اس لفظ کو پکڑ لینا، یہ نہیں انی اذبحتک، میں نے تجھے ذبح کر دیا، یہ نہیں ہے، الفاظ کیا ہے؟ انی، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ تجھے ذبح کر دیا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس پر انشاءاللہ 2-3 باتیں آگے آئیں گی۔ خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے خواب کیوں دکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے خواب کیوں دکھایا؟ اللہ تعالیٰ سیدھی طرح حکم دے سکتے تھے ابراہیم ایسے کرو۔ اصل میں جو خواب ہے، خواب کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی، اور حضرت ابراہیم اس آزمائش میں کامیاب رہے۔ قرآن کریم نے پہلے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے۔ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ ہے، یہاں ایک آزمائش نہیں ہے بیٹے کو ذبح کرنے والی، بلکہ 2 آزمائشیں۔ بھائی کتنی آزمائشیں؟ پہلی آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کو ڈائریکٹ حکم دے سکتے تھے کہ آپ کیا کرو، بیٹے کو میرے لیے قربان کرو۔ اگر ڈائریکٹ حکم دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس حکم کو ٹالنے کی کوئی گنجائش نہ رہتی۔ یہاں خواب دکھایا، اور خواب میں بندہ تھوڑی سی گنجائش نکال سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو، شاید اللہ کی مراد یہ ہو، شاید یوں مطلب ہو۔ کیوں بھائی، ادھر ادھر سرکنے کی تھوڑی بہت خواب میں کیا ہوتی ہے؟ گنجائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ دیکھتے ہیں ابراہیم کیا کرتا ہے، اپنے لیے کوئی گنجائش نکالتا ہے یا سمجھ جاتا ہے کہ میرا اللہ جو کہہ رہا ہے مجھے وہی کرنا۔ ہم تو سیدھی سیدھی باتوں میں بھی گنجائش نکالتے ہیں نا، ہم تو سیدھی سیدھی باتوں میں، ہمارے پاس لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، بعض مرتبہ وہ ایسا ٹیکنیکل لفظ پوچھتے بولتے، ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ 4-5 جگہ سے پوچھ آیا ہے، یہ 4-5 جگہ سے پوچھ آیا ہے، یہ سمجھ آیا کہ اس لفظ سے طلاق ہوگی، اگر ساتھ یہ اضافہ کر دیا تو اس سے طلاق ہے۔ وہ جب اس لفظ پر زور دیتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تعلیم تو اتنی نہیں ہے، یہ دینی اعتبار سے اس لفظ کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، لیکن یہ اس پہ زور دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعلیم کے اعتبار سے یہ معمولی حیثیت کا لگ رہا ہے، لیکن اس لفظ پہ زور دے رہا ہے۔ ہم اس کو میٹھا میٹھا پوچھتے ہیں، بھائی پہلے اور بھی کہیں مسئلہ پوچھا ہے؟ جی فلاں جگہ بھی گئے تھے، فلاں جگہ بھی گئے تھے، ٹھیک ہے، تبھی آپ اس لفظ پر پکے ہو۔ کیوں؟ طلاق دینے کے بعد 2-4 جگہ سے پوچھتے ہیں، جہاں سے کسی عالم کی زبان سے نکل جائے یار اگر یہ لفظ کہا ہو نا پھر بچت ہو گئی ہے، اگر یہ کہا پھر نہیں ہوئی، وہ جس لفظ کو سنتے ہیں نا کہ اس میں بچت ہو گئی ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، میں نے یہ کہا، تاکہ ہمارے لیے کیا نکل آئے؟ گنجائش نکل آئے۔ ہم تو سیدھی سیدھی بات میں گنجائش نکالتے۔ آپ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں ان کا حلیہ کتنا بگڑا ہوا ہے۔ ایک بات کرتے، سپریم کورٹ کے جسٹس اس کی اپنی ہی تشریح نکال لیتے ہیں، وکلاء اس کی اپنی ہی تشریح نکال لیتے ہیں۔ یہ موش گافیاں، یہ چور بازاریاں وہ شخص نکالتا ہے جس کی نیت ٹھیک نہ ہو، جو اللہ کا مخلص بندہ ہو، وہ سیدھی سیدھی بات سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، براہ راست حکم دے سکتے تھے، براہ راست حکم میں قیل و قال کی گنجائش۔ فرمایا انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھ رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو آزمایا کہ آیا دیکھتے ہیں کہ خواب کا سیدھا سیدھا مطلب ابراہیم لیتے ہیں یا قیل و قال کے ذریعے کیا کرتے ہیں، اپنے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو اللہ کے خلیل ہے، یہ تو بھائی کیا ہے، اللہ کے خلیل ہے، کوئی ادھر ادھر کا مطلب نہیں لیا، سمجھ گئے کہ یہ خواب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ فوراً اس خواب کو اور اس خواب میں ملنے والے اللہ کی طرف سے جو حکم تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ مجھے اب اس بڑھاپے میں ملنے والے بیٹے کو کیا کرنا ہے، اللہ کے لیے قربان کر۔ اب دوسری آزمائش ہے، پہلی آزمائش یہ ہو گئی، حضرت ابراہیم اس سے نکل گئے۔ دوسری آزمائش بڑھاپے میں دعاؤں سے جو بیٹا لیا ہے اس کو کیا کرو، ذبح کرو۔ تیار ہو گئے۔ یہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، میں اگر یوں کہہ دوں یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا لفظ ہے بھائی۔ یہ کیا ہے، میں یوں بھی کہہ دوں کہ بڑا مشکل ہے، یہ بھی بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو والد کی اس قربانی کو تعبیر کر سکے، بلکہ اردو کیا کسی بھی لغت نے کوئی ایسا لفظ نہیں جنا، ایسے لفظ کو وجود نہیں دیا جو باپ کی اس کیفیت کو تعبیر کر سکے کہ جس باپ کو ایسا عظیم بیٹا ملا ہو، بڑھاپے میں ملا ہو، اور اس بیٹے کو کیا کرنا ہے، خود ذبح کرنا ہے۔ لغت نے کوئی ایسا لفظ نہیں جانا، اس لیے قرآن نے بھی اس قصے کو چھوڑ، اس پتہ تھا کہ اس کیفیت کو لفظ اس کیفیت کی ترجمانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو چھوڑ دیا۔ اب بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اس سے انداز حضرت ابراہیم کی عظمت بھائی بہت اوپر ہے۔ حضرت ابراہیم کی عظمت کیا ہے، بہت اوپر ہے۔ یہ اللہ کا عجیب بندہ ہے اللہ کی زمین پر، یہ اللہ کا عجیب بندہ ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ہم ان کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب بیٹے کو ذبح کرنا ہے، خود تو کلیئر ہو گئے کہ مجھے اپنے رب کے حکم کو کیا کرنا ہے۔ سوچا کہ میں بیٹے کو اس پر آمادہ کرتا ہوں تاکہ جس طرح دونوں آزمائشوں کو مکمل کر کے میں اللہ تک پہنچ گیا ہوں، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ اتفاق کر کے اسی طرح اپنے باپ کی طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو کیا کرے، پیش کرے۔ ایسا نہیں کہ میں بس اپنا حکم پورا کر جاؤں، آگے والے کی خیر ہے، نہیں۔ جس طرح دونوں آزمائشوں کو میں عبور کر رہا ہوں، میرا بیٹا بھی اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خوشی سے کیا ہو، اس لیے بیٹے کی رائے لی۔ اس لیے نہیں دی کہ اگر بیٹا کہتا جی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، پھر حضرت ابراہیم چھوڑ دیتے، نہ 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 نہ۔ یہی عقل مندی ہے، یہی بھائی کیا ہے، عقل مندی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بیٹے سے کہا فانظر ماذا ترى، بیٹا آپ بھی رائے دو، آپ کی کیا رائے ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر میں بہت ہی عقل مندی کو پہنچ گئے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ میرے والد نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں میں بھی بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور ان کا خواب جو ہے وہ عام سادہ خواب۔ اس لیے بھائی اسلام میں بھی کیا ہے کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے، نہیں سچا تو ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے کہا بھائی بیت اللہ کے طواف کے لیے چلنا ہے، جو کہ مدینہ جا چکے، ہجرت ہو چکی ہے اور مکے کی داخلے کی اجازت۔ جو خواب دیکھا پتہ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا خواب کیا ہے، وحی ہے، میرا خواب کیا ہے،
اور نبی نے جو خواب دیکھنا ہوتا ہے اس نے پورا ہونا ہوتا ہے. اب حضرت یوسف کے خواب کو دیکھو، عجیب داستان ہے، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو. انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر نے پھر ایسی داستان رقم کی، ایسی داستان رقم کی کہ دنیا کے عجائبات میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب. تو چونکہ نبی کا خواب بھائی کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے. تو بیٹا سمجھ گیا کہ میرے ابا نبی ہے. انہوں نے جب یہ کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، تو اب اللہ کا حکم یہ ہے اور ہم باپ بیٹا کو اس حکم کو بجا لانا ہے. اس لیے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جی جس چیز کا آپ کو، یہ ہے اصل لفظ، یہ نہیں کہا جو آپ کو خواب دکھایا گیا، کیا کہا؟ حکم دیا. ہمارے یہاں ایسے ایسے خبیث لوگ پائے گئے جو کہتے ہیں نبی کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں حدیث کوئی چیز نہیں ہے، بس اصل قرآن کریم ہے. عبداللہ چکڑالوی ہے، ڈاکٹر منکرین حدیث پائے جاتے. کیا پائے جاتے ہیں؟ حدیث کا کیا کرتے؟ انکار کرتے. یہاں بیٹا باپ کے خواب کو یہ نہیں کہہ رہا جو خواب آپ نے دیکھا، نہیں، بیٹا کہہ رہا ہے جس چیز کا، حالانکہ دیکھا کیا تھا. یعنی حضرت اسماعیل سمجھتے تھے کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وہ آرڈر ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آرڈر. اس لیے الفاظ فرمائے یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. اسی آیت سے کل دوبارہ چلیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.